میں ایک نصیحت کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو، کتنا ہوگا، وہ یہ کہ محبت اہل بیت الحمدللہ میں نے بتایا کہ ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، چونکہ بالکل بھی وقت نہیں ہے تو اب اس وقت آپ دیکھیں حسین حسین حسن حسن ہو رہا ہے۔ اہل سنت کو میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حسن حسن کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کرتے ہیں صرف حسین حسین کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ڈال دیا گیا ہو؟ کل کتب احادیث آپ اٹھا لیں، جہاں سرکار نے فرمایا ہے تو دونوں شہزادوں کا نام لیا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین، جہاں جہاں بھی سرکار نے کہا ہے تو دونوں کا تذکرہ ساتھ میں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میرے امام کا نام امام حسن ہے، امام حسین کے پیر و مرشد کا نام امام حسن ہے، بڑے بھائی ہیں، ان کے آگے امام حسین چلتے نہیں تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تھی تو لوگوں نے کٹ کر دیا تو سنی بھی کٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے تذکرے نہیں کر رہے۔ آپ تذکرے دونوں شہزادوں کے کیا کریں۔ حسن حسن بھی مثال کے طور پہ اگر امام حسین شہید ہوئے ہیں تو امام حسن شہید نہیں ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ شہادت امام حسین بھی نبی کی شہادت ہے اور شہادت امام حسن بھی نبی کی شہادت ہے، مگر حالات کیا ہیں؟ میں نے ایک اشارہ دے دیا ہے آپ کو کہ کہاں لوگ تذکرہ کرتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بے شک ان کا بھی تذکرہ کریں، امام حسین کا بھی تذکرہ کریں۔ ایک آخری جملہ، لوگ جو ہے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا، لوگ کہتے ہیں یار اب محرم شریف ہو گیا تو یہ سنی لوگ حسین حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم لوگ اہل بیت طہار کی محبت کو اپنے ایمان میں داخل سمجھتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو حدیث بتایا تھا کہ جس کے دل میں اہل بیت نہ ہو ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں حسن حسین نہ ہو ایمان نہیں آ سکتا۔ ہم ان کی محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، ذریعہ بخشش سمجھتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ، جو اہل بیت طہار کی محبت میں مرے وہ اہل سنت والجماعت پر مرتا ہے۔ سنی وہی ہے جو اہل بیت طہار سے محبت کرے، مگر یاد رکھے، نصیحت کرتا ہوں کہ اہل بیت طہار سے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کریں۔ نعوذ باللہ، بالکل ایسا ذہن مت۔ میں نے کہا سنیوں سے بڑھ کے کون پیار کرتا ہے، سنیوں سے بڑھ کے کون محبت کرتا ہے؟ امام حسین نے کہا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حدیث بیان کی تھی کربلا میں، اور کہا تھا میرے نانا نے کہا تھا قرۃ عین اہل السنت والجماعہ، حسن حسین سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سرکار نے بتایا تھا اور یہ خطبہ دیا ہے کربلا میں امام حسین نے۔ تو سنی وہ ہو نہیں سکتا ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، وہ سنی ہی نہیں ہے، وہ ناصبی ہے، خارجی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے ابھی آپ نہیں جانتے ہوں گے اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک ناہنجار نے ابھی بھوکا تھا، کچھ باتیں کی تھی خلفائے ثلاثہ کے تعلق سے، آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، وہاں جا کے بھی کہا تھا۔ یاد رکھیں ہم اہل بیت طہار کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جہاں ہم اہل بیت طہار کے غلام ہیں وہیں تمام صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، ہر صحابی رسول کے ہم غلام ہیں بشمول حضرت امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کے غلام ہیں۔ ایک ہاتھ میں ہمارے دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں ہمارے دامن اہل بیت طہار ہے۔ اہل بیت طہار کے محبت کے آڑ میں جو رافضی اور غالی لوگ صحابہ کرام پہ بالخصوص خلفائے راشدین پر بھوکتے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، وہاں جا کے کہا تھا، میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات ملتی ہے، سرکار کے ٹکڑوں پہ جو ہم پلتے ہیں، اس در کی خیرات جو کھاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ بات عرض کر دوں، تمام نوجوان سن لیں، ہم محبت علی کے قائل ہیں، محبت علی کو ہم ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھنا محبت علی کی آڑ میں، حسنین کریمین کی محبت کی آڑ میں اگر کوئی ابو بکر پہ بھوکتا ہے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ
بھوکتا ہے، لان تان کرتا ہے، میں یہاں کا امام ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات اب عرض کرتا ہوں۔ وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جو جس کی ماں نے خطا نہیں کیا ہے، اور اگر وہ بات کرنا چاہتا ہے، ہم ایسے فحش باتیں نہیں کرتے، مگر بات جب علم کی آ جائے گی، دفاع صحابہ کی آ جائے گی، تو میں سب کو ببانگے تو اعلان کرتا ہوں، مصطفیٰ کے در کی خیرات پر پلنے کی وجہ سے کوئی چھوٹے سے لے کے بڑا تک ہو، ایمان شیخین پر، صحابہ کرام کی عظمت پر، صحابہ کرام کی شان پر جو بات کرنا چاہتا ہو، یہ فقیر اجمل قادری ہر وقت موجود ہے۔ وقت تمہارا ہوگا، دن تمہارا ہوگا، اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ میرے سامنے بیٹھ گئے تو ممبر چھوڑ کے میں پوری زندگی ہٹ جاؤں گا۔ تم میں اتنی جرات نہیں ہے، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج کرتا ہوں۔ ہزاروں لوگ سن رہے ہو مجھے، کوئی غالی رافضی ہو جو صحابہ کرام کی شان میں بھوکتا ہے، اگر اس کو اپنے علم پر ناز ہے، اپنے علم پر گھمنڈ ہے، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں، دن بھی تیرا ہوگا، تاریخ بھی تیری ہوگی، وقت بھی تیرا ہوگا، مگر آدھے گھنٹے کے اندر ویڈیوگرافی ہوگی، آدھے گھنٹے کے اندر تیری حیثیت تجھے نہ بتا دیا، تیری حقیقت تجھ پر واضح نہ کر دیا، تو میں بھی مصطفیٰ کا غلام نہیں، امام احمد رضا کا غلام نہیں، بریلی کا غلام نہیں۔ یاد رکھنا، گر خاموش ہے تو تم ہی سب کچھ ہو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستان، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ خبردار کوئی ایسا ذہن نہ بنائے، جس کو علمی بخار ہو وہ میرے پاس آئے، جس کو علمی بخار، میں اوپن چیلنج کرتا ہوں، جس کو علمی بخار ہو وہ میرے پاس آ جائے۔ میں زندہ ہوں، کوئی ابو بکر پر بھوکے، میری زندگی کس کام کی؟ میں زندہ ہوں، کوئی عمر بن خطاب پر بھوکے، میری زندگی کس کام کی؟ میری زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، دفاع صحابہ کے لیے ہے، دفاع اولیاء کرام کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائیں اور اہل بیت طہار اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔